اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ 15واں پارہ سورۃ الکاف آیت نمبر 57۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، ذکرا، جس کو نصیحت کی گئی، جس کو سمجھایا گیا، بآیات ربہ، اس کی رب کی آیتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل، براہین، معجز اور انبیاء کے معجزات آنے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ نصیحت نہیں پکڑی، توحید اختیار نہیں کی، شرک سے باز نہیں رہا۔ یہ بندہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک ہم نے پڑھا ہوگا پہلے پارے میں، فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی صورت کے آیات میں ہم نے پڑھا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو یہ سارے درجے کے حساب سے سب سے بڑے ظالم ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، برابر کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فأعرض عنها، آیات آ گئیں، دلائل آ گئے، براہین آ گئے، لیکن توحید پر ایمان نہیں لایا، انبیاء کی دعوت پر ایمان نہیں لایا، شرک اس نے نہیں چھوڑا۔ فأعرض عنها، اس نے منہ پھیر لیا اس سے۔ کس سے؟ دلائل سے، آیات سے منہ پھیر لیا۔ تو یہ بندہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ کیا مطلب؟ اپنے برے اعمال اور اپنے برے افعال وہ بھول گیا، وہ گناہ نہیں۔ یہی بات سمجھ میں، جو وہ تردید کر رہا ہے توحید کی اور شرک پر چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے نا۔ انبیاء کا مقابلہ کر رہا ہے باطل طریقے سے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ راہ رکاوٹ بن رہا ہے اسلام میں، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو کیا وہ بھول گیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے اس نے آگے بھیجے ہیں؟ کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ ٹھیک ہے جی۔ لوگ گناہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ بھول گئے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن بندہ اس سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، یہ پہاڑ گرے گا مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور فاجر بندہ، گنہگار بندہ گناہ کرتا ہی جا رہا ہے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، ہاتھ مار کر اڑا دینا۔ ٹھیک ہے۔ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ رجوع اللہ کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنے افعال و اعمال کی تصحیح کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بے شک ہم نے ڈال دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پردے ڈال دیے۔ کیا مطلب؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے بھئی، دلائل آ گئے، حقائق آ گئے، فأعرض عنہ، اس نے تو منہ پھیر لیا ہے۔ اب جس نے منہ پھیر لیا ہے تو
تو گویا کہ اس کے دلوں پر کیا ہے؟ پردے ہیں۔ میں ابھی مثال دے رہا تھا، ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دروازے فلاں کے لیے کھلے ہیں، فلاں کے لیے بند ہیں۔ ہم بند کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو ہمیں تنگ کر کے رکھتا ہے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم اس کو نہیں آنے دیتے۔ یہ بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، لہذا ہمارے دروازے اس کے لیے کیا ہے؟ بند ہیں۔ تو بند کس نے کیے؟ ہم نے کیے۔ کیوں ہے؟ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے تو ڈال دیے، ڈالے کس لیے؟ یہی ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، پیچھے ہم پڑھ کے آئے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 46، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیا اور ان میں کیا ہے؟ کان میں کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ قرآن مجید سناتے ہیں تو یہ عمل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ بھاگتے ہیں۔ جو بھاگے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو دلائل کو سمجھے گا نہیں اس کو توحید کہاں سے ملے گی؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں بلاؤ إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے۔ کیوں؟ وہ آ نہیں رہے، وہ جا رہے ہیں۔ جو جا رہے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ہدایت پر آئیں گے؟ نہیں۔ فَلَن يَهْتَدُوا، وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے، اذن اس وقت، اذن کبھی، ابدا کبھی بھی۔ ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے۔ کون لوگ پاتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دلائل کو دیکھتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جاہدوا، کوشش کرتے ہیں، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں اپنے راستے کی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بخشنے والا، الغفور بخشنے والا، ذو الرحم رحمت والا ہے۔ تمہارا رب کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ تم گناہ کرتے ہو، وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، مہلت دے دیتا ہے۔ مہلت دینا یہ کیا ہے؟ ذو الرحمہ، وہ رحیم ذات ہے، مہربان ذات ہے، میرا بندہ ہے کہ شاید یہ پھر آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے، مہلت دے دیتا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے، ان کی پکڑ کرے، بما کسبوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً گرفت کر لے، عذاب بھیج دے، لعجل لهم العذاب، تو وہ جلد بھیج دے ان کے لیے العذاب، عذاب۔ اللہ کر سکتا ہے نا، بندہ گناہ کرے اللہ پکڑ لے، لیکن اللہ پکڑتا نہیں، گناہوں پر پردہ پوشی فرماتا ہے، عیوب پر پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرتے تو زمین پر کوئی جاندار بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ کے ہاں قانون کیا ہے؟ مہلت ہے۔ اللہ کے ہاں اصول کیا ہے؟ ایک وقت رکھا ہوا ہے پکڑ کے لیے، وہ آخرت کا بھی ہے، وہ دنیا کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے موعد ایک وقت مقرر ہے، لن يجدوا، وہ ہرگز نہ پائیں گے، من دونه، اس کی سوا، موئلا، جب اللہ کا وقت آئے گا، جو قومیں دعوت کو ٹھکرا دیتی ہیں، جھٹلا دیتی ہیں، ہر دھرمی کے اندر، جھگڑے کے اندر، اناد کے اندر، شرک کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ زمین میں بھی آتی ہے، عذاب آتا ہے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور دن قیامت کے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وہاں پہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ بستیاں ہیں، یہ بستیوں سے مراد کیا ہیں؟ جو مکہ کے ساتھ لگتی تھی، قوم عاد، قوم سمود، یہ بستیاں، یہ مکہ والے جاتے تھے تجارت کی غرض سے، راستے میں ان کی بستیاں پڑتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کفار مکہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب ان کو ہلاک کر دیا تو تم بھی تو ظلم کر رہے ہو، توحید کو نہیں اپنا رہے، دعوت کو نہیں مان رہے، تو تمہیں کہاں
مہلت ملے گی یا تمہارے لیے کیا چھوٹ ہوگی. جب وہ نہیں بچے تو تمہارے اوپر بھی عذاب نے آنا ہے, اللہ کی گرفت آئے گی. وجعلنا لمہلکہم موعدا, اور ہم نے مقرر کیا ان کی تباہی کے لیے ایک مقرر وقت. اللہ کے یہاں ڈھیل ضرور ہے, مہلت ضرور ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے, گرفت میں لاتا ہے, تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا, کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو, سابقہ امتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے نافرمانی کی, جب وہ شرک پر اڑے رہے, جب وہ جرائم میں لت پت رہے, جب وہ گناہوں کے اندر پھنسے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اصول یہ ہے, مہلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوگی. آگے دیکھیں, ومن, پھر دوبارہ دیکھیں, ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یدہ. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے اور وہ اس سے منہ موڑے, جو گناہ وہ کر چکا انہیں وہ بھول جائے. یہ بندہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا, بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں, ان کے کانوں میں بھاری پن پیدا کر دیا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, آپ کا رب بڑا بخشنے والا, رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر ان سے مواخذہ کرے تو ان پر جلد عذاب بھیج دے. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا, لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے, وہ ہرگز اس سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. اللہ کا اصول اور قانون یہی ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی پکڑ ہوتی ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ان کی تباہی کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.